قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد. بسم الله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ بے نوا یتیموں کو سینے سے لگانے والے، وہ بے نوا یتیموں کو سینے سے لگانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ اللہ جل وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس مالک کے کل خالق لم یزل کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس مالک الملک نے ہمیں ایک بار پھر اپنے پاک گھر کے اندر حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ذیوقار ماہ شعبان المعظم کا عظیم مہینہ، جس کی آمد ہو چکی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہر و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم میں فرمایا، الرجب شہر اللہ والشعبان شہری ورمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کو بڑی عزتیں، برکتیں، عظمتیں حاصل ہیں۔ جہاں دیگر اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات ہیں، وہاں اس مہینے کو یہ شان بھی اور یہ مقام بھی حاصل ہے کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ ہونے کا خطاب عطا فرمایا۔ ام المومنین جناب حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جس ماہ مقدس کے اندر سب سے زیادہ نفلی عبادت کرتے وہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، کہ حضور علیہ السلام سال کے اندر 2 مہینوں کو ملا کر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ فرماتی ایک ماہ شعبان المعظم کا مہینہ کہ اس کا سارا مہینہ ہی حضور روزے کی حالت میں گزار دیتے، اور دوسرے اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا حضور اہتمام فرماتے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو طویل قیام اللہ کی بارگاہ کے اندر ادا کرتے، ساری رات عبادت کے اندر گزار دیتے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر ایک ایسی عظیم رات ہے
15 شعبان المعظم کی رات جسے شب برات کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے، اس رات کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر یعنی اس سے مراد وہ رات شعبان المعظم کی شب برات کی رات ہے کہ جس کے اندر ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر امر کا فیصلہ فرما دیتا ہے، یعنی اس طرح اللہ فرشتوں کے ذمن پورے سال کے اندر رونما ہونے والے واقعات فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ اس سال کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو بیماری ملنی ہے، کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنا ہے، یہ سارے سال کے معاملات اللہ ایک رات کے اندر طے کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے انسان کی تقدیر روز اگر میں لکھ دی ہے، جو کچھ ہونا ہے اس کی زندگی میں وہ سارا عمل وہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن شب برات کو صرف اللہ فرشتوں کے سپرد، فرشتوں کے ذریعے ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ اس ماہ مقدس اس سال کے اندر اس رات میں تم لکھ دو کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے، وہ سارے سال کے عمل اللہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور دیگر اس مہینے کے فیض و برکات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کرنے اور اس کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، کئی وجوہات، ایک وجہ یہ بھی کہ اگلا مہینہ آنے والا رمضان کا ہے جس کے روزے فرض ہیں، اس کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار کر لے، بندہ اپنا ذہن بنا لے، اپنا ارادہ اپنی نیت اس طرف لے جائے کہ آنے والے ماہ مقدس میں روزوں کو صحیح اہتمام کے ساتھ رکھ لوں گا۔ اس لیے اکثر نبی پاک علیہ السلام اس ماہ مقدس کے روزے رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی اپنی امت پہ کرم نوازیاں کی، کتنا شفقت فرمائی، اپنی امت کے لیے ہر وہ آسان طریقہ، ہر وہ آسان راستہ، وہ کام اپنایا کہ جسے میری امت کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی برکتیں لے کر کامیاب اور کامران ہو جائے۔ جو نبی اتنی عزت اور شان کا حامل ہو کر دنیا میں جب جلوہ گر ہوتے ہیں، بٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے سراپا رحمت کا تاج بنا کر بھیجا، پھر اس نبی نے کرم بالائے کرم ہی کر دیا۔ میرے آقا کریم نے اپنی امت سے پیار کر کے اپنی امت کا درد جو اپنے دل میں تھا 63 سالہ زندگی کو گزار کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے ایسا نبوت کا اور رحمت کا تاج بنا کر بھیجا ہے کہ جو میری زندگی کو دیکھ کر، جو میرے راستوں کو اپنا کر، جو میرے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی کو گزارے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائے گا۔ لیکن افسوس، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اس نبی کا نام لیوا، اس نبی سے محبت کا، اس نبی سے اپنے رشتے کا اظہار تو کرتا ہے، مگر اس نبی کی تعلیمات، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو، راستوں کو چھوڑ دیا گیا۔ میرا نبی تو کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ نے رحمت والا بنا کر بھیجا۔
میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیویوں کا خامد مر جاتا تو گھروں سے بغیر کر دی جاتی، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو گھر سے باہر اٹھا کر پھینک دیے جاتے، بچی پیدا ہوتی تو لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا، اپنے لیے اسے ذلت اور رسوائی سمجھتے، لیکن جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا کریم نے زمانے جاہلیت کی ساری رسموں کو ختم کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اللہ نے کائنات کے اندر جو بھی چیز بنائی ہے اس چیز کا کوئی خاص مقصد ہے، اللہ نے عبث فضول میں کسی چیز کو نہیں بنائی۔ گزشتہ دنوں کے اندر ہمارے اس پاکستان کے اندر میاں والی کے اندر جو دردناک اور دل کو ہلا کر رکھ دینے والا واقعہ رونما ہوا، جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو انسان 1400 سال پہلے فورب کی سرزمین اور ظلم کی تاریکی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے کہ جس انسان کو میرے آقا کریم نے ظلم کے اندھیروں سے اٹھا کر عرش سریہ کی روشنیوں کے اندر لایا، آج وہ انسان پھر وہی جاہلیت کی رسموں کی طرف چل پڑا ہے کہ اس باپ نے اپنی معصوم بچی کو اس لیے اس کے سینے کے اندر 5 گولیاں مار کر فائر کر کے اس کو مار کر یہ پیغام دیا کہ بچی کا کوئی مقام، کوئی اہمیت، کوئی عزت نہیں ہے، لیکن میرے نبی پاک نے تو 1450 سال قبل بتا دیا تھا کہ بیٹی تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے، اللہ کی رحمت کا پروانہ بن کر تیرے پاس آتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ یہ ان سے بندہ پوچھے جن کے ہر گھر میں بیٹیوں جیسی نعمت نہیں ہے، مہکتا دل کا جہان بیٹی سے ہے، زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹی سے ہے، مہکتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلانا خاندان بیٹی سے ہے۔ اگر بیٹیاں اتنی ہی عیب اور معیوب ہوتی تو میرا رب کبھی اپنے محبوب کے گھر میں ایک نہیں 4 بیٹیاں پیدا نہ فرماتا۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم بیٹوں کو اپنا فخر سمجھتے ہو، بیٹوں کو اپنا سب کچھ مانتے ہو، بیٹی سمجھتے ہو تمہاری نسل چلے گی، لیکن میں کائنات کا رب ہو کر تمہیں بیٹی کی شان اور عظمت یہ بتا رہا ہوں کہ تم بیٹوں سے اپنا نسل چلاؤ گے، میں کائنات کا رب ہو کر اپنے نبی کا نسل اس کی بیٹی سے چلاؤں گا۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلانا خاندان بیٹی سے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر خدا کو جو پسند آئے وہاں ہوتی ہے، گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے۔ حضرت ذیبکر بہت ہی دردناک اور دل کو ٹکڑے کرنے والا واقعہ ہوا۔ آج صبح خبروں کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ اس درندے اور ظالم سفاک شخص کو حکومت نے گرفتار کروا لیا ہے، اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے ظالم شخص کو کڑی سے کڑی سزا دے کر آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ کل کوئی ایسا کام کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ جن بیٹیوں کو تم معیوب سمجھتے ہو، خالق کائنات نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی ذات نے بنائی ہے، جو کبھی ہماری معلومات سے اور ہماری عقل سے کئی کوسوں دور ہوتی ہے۔
دین اسلام نے عورت کو وہ عظیم اور اتنا عزت والا مقام عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو عورت کو 4 مقام عطا فرمایا. جب لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتے، زندہ درگور کر دیتے نا، تو میرے آقا کی کئی ایسے واقعات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایسے واقعات عرض کیے گئے کہ حضور فلاں نے اپنی بیٹی کو ایسے قتل کیا، فلاں نے ایسے قتل کیا. تو میرے نبی نے فرمایا لوگوں آج کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرنا، یہ تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے. اللہ جب کسی پہ اپنا کرم، اپنا فضل، اور اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ اس گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے، اس گھر میں بیٹی کو پیدا کرتا ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا عورت کو 4 مقام میرے نبی نے دیے. فرمایا جب یہ عورت تمہارے پاس بیٹی کی صورت میں آئے گی تو اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا پروانہ لے کے آئے گی. یہی عورت جسے تم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہو، پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتے ہو، یہ بیٹی جب بیوی کے روپ میں بن کے آئے گی تمہارے لیے عزت کا نشان بن کے آئے گی، تمہارے لیے زندگی کا ایک ساتھی بن کے آئے گی. فرمایا یہی عورت جب تمہارے پاس بہن کے روپ میں آئے گی تمہارے لیے غیرت بن کے آئے گی. یہی بیٹی، یہی عورت جب تیرے لیے ماں کے روپ میں آئے گی تو تیرے لیے جنت اپنے قدموں میں لے کے آئے گی. اتنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے عورت کو مقام دیا. منٹو نے کہا تھا نا کہ بیٹی پیدا ہونے پہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ اس کے بستر پہ عورت ہو. بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوش کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن دل میں خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے بستر پہ میرے ساتھ عورت ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات سے، ایسی چیزوں سے اللہ پناہ عطا فرمائے. آئیے اللہ رب العالمین نے بیٹی کو جو شان، جو عزت عطا فرمائی ہے، رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ جو عورت کو آج حقائق کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، معیوب سمجھا جا رہا ہے، عزت کا جنازہ نکل جائے گا، یہ چیزیں تصور کی جا رہی ہیں، تو مولا کیا تو نے اس بیٹی کو، اس عورت کو بھی کوئی عزت، کوئی مقام دیا ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا لوگو میری کتاب سے دور کیوں ہو گئے ہو؟ میرے قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو نا، میرے مصطفیٰ کے فرامین کو پڑھ کر دیکھو نا، میری آیت کتاب کے قریب تو آؤ نا، اس کے ورق اٹھا کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے کائنات کی ہر چیز کا پیدا کرنے کا ایک مقصد رکھا ہے. جس عورت کو تم حقیر جانتے ہو، جس عورت کو تم کم تر سمجھتے ہو، ذرا میرا قرآن غور سے پڑھ کر دیکھو اس عورت کا مقام کیا ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ ساری زمین کی اور آسمان کی بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے. یعنی ہر چیز کا مالک خالق اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فرمایا یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا، فرمایا جیسے اس کی مرضی ہے جب وہ چاہتا ہے جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جب وہ پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کسی کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے. فَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذَكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کہ فرمایا ساری چیزیں اس رب نے بنائی ہیں، لیکن جب وہ پسند کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جب وہ چاہتا ہے کسی کو بیٹے عطا فرماتا ہے. انہ علیم قدیر، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. اب آیت کریمہ کے اندر جو لفظ ذکر ہوا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یخلق من یشاء یہب، یعنی وہ جس چیز کو بنانا چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. فرمایا لمن یشاء اناثا،
آیت کے جملوں پہ ذرا غور کریں. بیٹا جائیداد کا وارث، باپ کے بعد گھر کا سربراہ، باپ کی نسل چلانے والا، لیکن پہلے بیٹے کا ذکر نہیں. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کہ جیسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُكُورًا، جسے وہ چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. اناسن یہ ایک سے مونس سے نکلا ہے، یعنی عورت، اور ذکورن یہ ذکر سے ہے، بیٹے مرد. آگے فرمایا او یزوجوہ ذکرانا و اناسا، اور جب انہیں ملا کر بیٹے بیٹیاں عطا کرتا ہے. اس کی مرضی آئی کسی کو بیٹیاں عطا کر دے، مرضی آئی کسی کو بیٹا عطا کر دے، اور کبھی اس کی ارادہ، اس کی مرضی ہو تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے. فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، اولاد ہی نہیں دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر غور کیا جائے تو پہلے اللہ نے بیٹی کو مقدم کیا، بیٹے کا ذکر نہیں کیا. بیٹی کو مقدم کیا کیونکہ رب کو یہ پتا تھا کہ جب میرا بنایا ہوا انسان ظلم کی پستیوں میں، ذلت کی گڑھوں میں، ظلم کی اندھیروں میں چلا جائے گا تو وہ اس بیٹی کو قتل کرے گا، اس بیٹی کو مار ڈالے گا، اس بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا. پھر اس وقت میرا محبوب رحمت کا تاج بن کر جا کر اس عورت کو عظیم مقام عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ نے یہاں بیٹی کو مقدم کیا. اور بیٹی کی برداشت پر افسردہ ہونے والوں کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا جب ان میں سے کسی کے لڑکی کی خبر دی جاتی ہے وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ غم سے ابھر آتا ہے. یعنی لوگوں کا، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ شیوا، یہ رواج ہوتا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، جب کسی کو کوئی خبر ملتی، لوگ جا کر بتاتے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی، وہ گھر میں ہی داخل نہ ہوتا، اس کا منہ کالا ہو جاتا. وہ کہتا میرے منہ پہ کالف لگ گئی ہے، زمانے بھائی کی ذلت میرے مقدر میں آ گئی ہے. اور وہ ابھر کر لوگوں کو حقارت سے کہتا جاؤ میری بیٹی نہیں، اور گھر آ کر کیا کرتا، اپنی اس بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا. فرمایا ما بشر به ایمسکوه علی حول ام یدسه فی التراب اللہ صحابہ یحکمون. اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے. سن لو برا ہے جو وہ فیصلہ تم کرتے ہو. اللہ نے بتا دیا کہ وہ بیٹی پیدا ہو گئی، کوئی اسے گلا دبا دیتا ہے، کوئی مٹی میں زندہ گاڑ دیتا ہے. فرمایا یہ ساری بری چیزیں گئی، اس فیصلے کو بدل دو. اور فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس کے رحمان کے لیے مثال بیان کی، تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا اور غم سے وہ بھرا رہتا. یعنی وہی زمانے جاہلیت کے اندر آج بھی اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں. اس ظالم سفاک انسان نے ایسا ظلم کیا ہے کہ جس پہ میں کہتا ہوں انسان تو کیا، رب کا عرش اس کی زمین بھی کام اٹھی ہوگی. کیسا دردناک واقعہ کہ 7 دن کی بچی اور اس کے سینے میں 5 گولیاں مار کے اس نے بے دردی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات. فرمایا بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو،
کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والی اور قیمتی چیزیں ہیں۔ آپ علیہ السلام سے قبل بچیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا ہے، معاشرے کے اندر ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو لوگوں کو فرمایا، رب کا قرآن، رب کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا۔ فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو نہ مارو، اور نہ انہیں رزق دیتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ بے شک ان کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا شاید لوگوں تم اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ تمہیں ان کو رزق دینا ہوگا، پال پوش کے بڑا کرنا ہوگا، ان کے نخرے ناز اٹھانے ہوں گے، اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو۔ اس چیز کی پریشانی ختم کر دو، ان کے رزق کا رازق رب ہے، ان کو جب رب نے پیدا کیا ہے وہ ان کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے دو ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر میرے نبی نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا بیٹ جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں گی وہ ان کی صحیح طرح سے پرورش کرے گا، خدمت کرے گا، قیامت کے دن میں اور اس کا اللہ کا نبی محمد ایسے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں ایک بچی ہو، تو میرے نبی نے فرمایا اگر ایک بچی بھی ہو اس کی پرورش کرنے والا بھی ایسی ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹی تو تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا پروانہ بن کر، رحمت کا پیغام بن کر آتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا رب کو بیٹیاں نہ پسند ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے گھر میں ایک نہیں 4 بیٹیاں پیدا نہ فرماتا۔ یہ تو ان سے پوچھا جائے جن کے آنگن میں اولاد کی نعمت نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہیں۔ آج زمانہ عورت کو حقائق کی نظر سے دیکھ رہا ہے، عورت کو حقیر سے حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان کی مرد کی زندگی اس وقت تک مکمل کامل نہیں ہوتی، اس کی زندگی اس وقت تک پرسکون نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ ایک عورت نہ ہو۔ فرمایا نا یہ مرد عورت تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہو۔ انسان اپنی خواہشات کے لیے تو چاہتا ہے عورت ہو، لڑکی ہو، لیکن جب وہ لڑکی بیٹی بن کے آئے، بہن بن کے آئے، پھر انسان کے دل میں میل پڑ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام میرے آقا نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت میرے نبی نے کتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں عورتوں کے معاملے سے ڈرو، عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے ان کو تمہارے محتاج کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے حکم کے تابع رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے عورتوں کے معاملے میں ڈرنا لوگوں، کل رب تم سے پوچھے گا کہ تمہیں ان کے اوپر حاکم بنایا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کی ذات کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا میں عورت کو کہتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تجھے بھی میرے مصطفیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی شانیں دی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کے آنگن میں 4 بچیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ 9 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں،
آ کر سوال کرنے لگی میں ایک بیوہ عورت ہوں، بھوکی پیاسی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اندر گئی، گھر میں 3 کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں اٹھا کر میں نے اس عورت کو دی۔ اس عورت نے ایک اپنی ایک بچی کو دی، ایک دوسری کو دی، میں نے کہا تیسری یہ خود کھائے گی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ تیسری کھجور وہ اپنے منہ کے قریب لے کے گئی، کھانے کا ارادہ کیا، بیٹیوں نے مانگ لی، بیٹی نے تمنا کی، دونوں بیٹیوں نے کہا اماں ہمیں اور کھجور دو۔ ام المومنین فرماتی ہیں اس نے اپنے منہ کے اندر ڈالی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو کھلایا، ایک دوسری بیٹی کو کھلایا۔ فعجبنی شانہ، مجھے اس کی اس بات نے اتنا حیران کر دیا۔ فذکرت الذی صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں گئی، اس کا واقعہ حضور سے عرض کیا، حضور کو اس کا قصہ سنایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لہا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، اور فرمایا بہا الجنت، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، او اطاق بہا من النار، اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے صاحب یہ تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، تیرا بیٹا ہوتا ہے، یہ تمنا ہوتی ہے سہارا بنے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا، لیکن یاد رکھ جب تیرے اوپر بیماری آ جاتی ہے، بیٹا پردیس میں ہوتا ہے، بیٹا اپنے بچوں کی محنت مزدوری میں ہوتا ہے، لیکن تیری بیٹی جس حال میں بھی ہو وہ تیرے سرانے ہوتی ہے۔ جب مر جاتا ہے بیٹا تیری جائیداد کا وارث بن کے آ جاتا ہے، تیرے مال و دولت کا وارث بن کے آ جاتا ہے، بیٹی اس وقت بھی تیری چارپائی کا پلو پکڑ کے تیری میت کی وارث بنی ہوتی ہے۔ اس لیے صاحبوں بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹیوں کی عزت کرو، یہ تمہارے گھر میں چند دن کی مہمان ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے لیے اپنے باپ کی بخشش کا سہارا بنے گی، اپنے بھائیوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، اپنے خالد کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اگر بیٹیاں اتنی ہی حقیر ہوتی، اتنی ہی ان کی عزت کم ہوتی تو اللہ کبھی عورت کو پیدا ہی نہ کرتا، حضور کے گھر میں 4 بیٹیاں نہ فرماتا۔ میری آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بیٹیوں سے پیار کرو، یہ اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے رحمت کا پروانہ بن کے آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو نبی کریم نے یہ پیغام سنایا اور عملی طور پہ اپنی بیٹیوں سے پیار کر کے بھی بتایا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میں حضور کی کاشان اقدس میں حاضر ہوتی، حضور کی بارگاہ میں جاتی، میرے آقا بیٹھے ہوتے، اپنے صحابہ کے جرمٹ میں ہوتے یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے، حضور کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے، آگے بڑھ کر ماتھے پہ بوسہ دے کر سینے سے لگا کر فرماتے فاطمہ تو بدا تو ملی، اور لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کس نے فاطمہ کو راضی کیا، اس نے مجھ محمد کو راضی کیا، جس نے میری بیٹی کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ آپ کی تو امید تھی غیروں کی بیٹی
قسم ہے یا ایھا المدثر، اے حبیب تیرے چادر اوڑھ کر سو جانے کی مجھے قسم ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی عظمت والی وہ مقدس چادر اتار کر اس کے سر پہ ڈال دی۔ حضرت عمر آگے بڑھے، عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، حضور یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ غیر مسلم ہے، آپ نے اتنی عزت والی اتنی پاکیزہ چادر اس کے سر پہ ڈال دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار عمر، کچھ نہ کہنا، عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ اب اس کی ہچکیاں بندھ گئیں، بلک بلک کے رونے لگی۔ میرے نبی نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی اپنے باپ کے گھر میں بھی رہی ہوں، کبھی کسی نے اتنے پیار سے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا ہے، آج آپ نے اتنا پیار دیا ہے، اتنا دکھ میرے اندر بھرایا ہے کہ آج مجھے غیر مسلم ہو کے بھی آپ نے اپنی بیٹی جیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او بیٹی، میں صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے کل کائنات کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب گرامی، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی، میں تو کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت والا بن کے آیا ہوں۔ اے بیٹی، اب تیری مرضی کیا ہے؟ ادھر رہنا چاہتی ہے میرے پاس رہے گی تو عزت کے ساتھ رہے گی۔ عرض کرنے لگی ہے مسلمانوں کے نبی، میرا دل کرتا ہے میں اپنے قبیلے لوٹ کے جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا تیری کوئی آرزو تمنا ہو؟ عرض کرنے لگی اگر اتنا ہی نوازنا ہے، اتنی ہی عزتیں عطا کرنی ہے، پھر میرے سارے قبیلے کو بغیر معاوضے کے آزاد کر دیجیے۔ جنگوں کا یہ اصول ہوتا تھا کہ کوئی قیدی بن کے آتا نا، اس سے معاوضہ فدیہ دیا جاتا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس کے سارے قافلے کو آزاد کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ قیدی بن کے آئے ہیں، فدیہ ادا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا جس باپ کی یہ بیٹی قیدی بن کے آئی ہے نا، وہ زمانے کا بہت بڑا صحیح تھا، لیکن آج یہ اس در کے اندر آئی ہے جس کا در اس کے باپ سے بھی کئی زیادہ صحابت والا ہے۔ صحابہ اس کو ایسے نہیں بھیجنا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا صحابہ اس کو قافلے کی صورت میں لے جاؤ۔ 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اس کی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑ کے جب گھر میں داخل ہوئی، آگے دروازے پہ بھائی آیا بن حاتم، اس نے پوچھا بتاؤ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ آگے بڑھ کر بھائی کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے چپ کروا کے کہنے لگی بھائی مسلمانوں کے نبی کی بارگاہ میں کچھ لفظ نہ کہنا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگی وہ اتنی عزت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں رہ کر بھی اتنی عزت اور پیار نہیں ملا ہے جتنی عزت مجھے مسلمانوں کے نبی نے عطا فرمائی۔ تو بھائی کہنے لگا پھر یہاں کیوں آئی ہے؟ اسی کے پاس رہ جاتی نا۔ کہنے لگی دل بڑا کرتا تھا کہ سر اس کے قدموں میں ڈال دوں، اس کا کلمہ پڑھ لوں، لیکن تیری محبت لے آئی۔ میں نے کہا اگر میں اس کا کلمہ پڑھ لوں گی کہیں میرا بھائی کافر ہو کے مر نہ جائے، اور تو بھی چل۔ دونوں بہن بھائی حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، میرے نبی پاک کے قدموں میں سر رکھ کے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا لوگوں جب بیٹی آئے تو بیٹی کی عزت ایسے کرو، اور ماں آئے ماں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ حضور کا دربار سجا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی حضور کے دروازے پہ، دربان کھڑے ہیں، صحابہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا راستہ دو، میں نے محمد سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، اجازت لیں گے حضور کو بتائیں گے آپ کون ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو جا کے کہو آپ کی بہن آئی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی حقیقی بہن تو کوئی بھی نہیں تھی۔ حضور کو بتاؤ آپ کی بہن آئی ہے، نہیں ماں آئی ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا، جا کے اندر جب حضور نے دیکھا حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، کئی صحابہ جانتے تھے کئی نہیں جانتے تھے۔ لاعلمی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضور کی ماں ہوں۔
انہوں نے کہا حضور کی اماں کا تو وصال ہو گیا. فرمایا میں حضور کی دودھ پلانے والی ماں ہوں. حضور علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں اپنی کمری نیچے بچھا دی. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کو کمری پہ بٹھایا, باتیں ہوئی. جب جانے لگی حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے, ساز و سامان دیا, آگے آ کر استقبال کر کے حضور نے الوداع کیا. جب وہ مائی چلی گئی, صحابہ کرام نے پوچھا یا نبی اللہ حضور یہ آنے والی عورت کون تھی؟ حضور اتنا عزت, اتنی تواضع, اتنا احترام آپ نے کیوں دیا؟ فرمایا صحابہ یہ کوئی اور نہیں میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی. میرے غلاموں میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں جب ماں آئے تو بیٹوں کو استقبال کیسے کرنا چاہیے, ماں کو عزت کس انداز میں دینی چاہیے. صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میری ماں ہے جس نے 2 سال تک مجھے اپنا دودھ پلایا ہے, مجھے بڑی محبتوں سے نوازا ہے. میرے نبی نے بتا دیا لوگوں جب ماں آئے تو ماں کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے. پھر اسی ماں کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے آئی, حضور کی بارگاہ میں لائی گئی. حضور علیہ السلام کو کہنے لگی اے محمد میں تیری بہن ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہاں بہن میں جانتا ہوں, پر تو قیدی بن کے آئی ہے. حضور نے سارے قیدیوں سے الگ کر دیا, اپنی رضائی میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا, عزت عطا فرمائی, انعامت اکرام عطا فرمائے. جب جانے لگی فرمایا بہن کوئی تمنا کوئی آرزو ہو. عرض کرنے لگی یا نبی اللہ حضور او میرے پیر میں یہ چاہتی ہوں کل جب میں اپنے قافلے میں اپنے قبیلے میں لوٹ گیا ہوں یہ لوگ مجھے تانے نہ دیں, یہ قافلے والے مجھے باتیں نہ سنائیں کہ تو محمد کی بہن تھی. حضور نے تجھے بغیر فدیے کے عزت اور انعام دے کر آزاد کر دیا, ہمیں قیدی بنا کے رکھ لیا, ہم سے فدیہ لے لیا. حضور میں کل کی باتیں نہیں سن سکتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا بہن بتا کیا جائے. عرض کرنے لگی یا نبی اللہ حضور میرے سارے قبیلے والوں کو بغیر فدیے کے آزادی عطا کر دیجیے. جہاں بھی میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ میری بہن کا قبیلہ ہے, ان کو بغیر معاوضے کے بغیر فدیے کے چھوڑ دو. میرے نبی نے بتا دیا کہ جب بہنیں آئیں تو بہنوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے, جب بیٹی آئے تو بیٹی کو عزت کیسے دی جاتی ہے, جب ماں آئے تو ماں کو عزت کیسے دی جاتی ہے. حضور آئے اور ان کو 4 مقام دیے. فرمایا بیٹی بن کے آئے گی تو اللہ سے رحمت کا پروانہ لے کے آئے گی, بہن بن کے آئے گی تمہارے لیے غیرت بن کے آئے گی, ماں کے روپ میں آئے گی تمہارے لیے جنت لے کے آئے گی. اور جب بیوی بن کے آئے گی جسے جو میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے ضروری ہے. حضور نے ماں سے بھی پیار کیا, بہن سے بھی کیا, بیٹی سے بھی کیا, اور اپنی بیویوں سے بھی کیا. بیویوں سے کس طرح کیا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام ایک پلیٹ کے اندر ایک پیالے کے اندر کھانا کھاتے. فرماتی ہے جہاں سے میں نوالا لے کر منہ میں ڈالتی حضور وہیں سے اپنا نوالا لے کر منہ میں ڈالتی. فرماتی ہے بسا اوقات بکری کی ران کی ہڈی حضور کو پسند ہوتی تھی, آدھی میں کھاتی, جہاں سے میں کھا کر چھوڑتی حضور وہیں سے کھانا شروع کر دیتا. اور فرماتی ہے جب پانی کا ایک پیالہ تھا ہمارے پاس میں بھی اسی سے پانی پیتی, حضور نبی پاک بھی اسی سے پانی پیتے. آج بیوی خامد کے سامنے بیٹھ جائے, خامد کھانا کھا رہو, کہتے اٹھ جا مجھ سے مجھے کھانا کھانے دے, میرے سامنے لا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اے سیدہ عائشہ ادھر آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. فرماتی ہے ایک پیالے میں کھانا کھاتے, ایک پیالے میں پانی پیتے. حدیث کے لفظ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں جس پیالے سے میں منہ لگا کر پانی پیتی, جہاں میں نے منہ لگایا تھا نبی پاک وہیں سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے. اللہ نے تو مجھے اور آپ کو اس نبی کو امتی بنایا ہے کہ جس نبی نے عورت کو زمانے بھر کی عزت عطا فرمائی, زمانے بھر کی عزتوں سے نوازا, جو جنت عرش کی بلندیوں پہ سوریا سے بھی اوپر تھی. میرے نبی نے آ کر اس جنت کو لا کے ماں کے قدموں کے اندر رکھ دیا. اس لیے صاحبوں
اپنی بیٹیوں کی عزت کرو، اپنی بیویوں کی عزت کرو، اپنی ماں کی عزت کرو، اپنی بہنوں کی عزت کرو۔ یہ تمہاری کسی چیز کی حریص نہیں ہوتی ہے، یہ بس تمہارے پیار کی اور تمہارے خلوص اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ بیوی کو اگر زمانے بھر کی خوشیاں ہونا، زمانے بھر کی دولت اس کے پاس ہونا، اگر اس کے سر کا سائیں اس کے ساتھ اچھا نہ ہونا، اسے وہ گھر جہنم لگتا ہے، دوزخ لگتا ہے۔ بیوی گھر میں بھوکی بھی ہو، 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، اگر گھر والا اچھا ہونا، وہ کہتی ہے میں دنیا کی شہزادی۔ باپ چاہے غریب مزدوری کیوں نہ ہو، 2 وقت کی روٹی بھی نہ لا سکتا ہو، لیکن بیٹی کو یہ آسرا ہوتا ہے میرا باپ میرے سر پہ موجود ہے، میرا سایہ اس کا سایہ میرے سر پہ موجود ہے۔ جب یہ میرے نبی یہ گھروں کے اندر مہمان ہوتی ہیں، یہ شہزادی ہوتی ہیں، بھائیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کل کسی کے گھر میں جائیں گی، کسی کی بہو بن کے جائیں گی، کسی کی بیوی بن کے جائیں گی، وہاں پہ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، آنکھوں سے اوجل ہوں گی۔ اس لیے جتنا لمحہ جتنا وقت تمہارے ساتھ رہے ان کو پیار دو، ان کو عزت دو، ان کا احترام کرو، ان کے لیے خوشیاں بانٹ دو۔ کائنات کا رب بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اس لیے اس رسم کو، اس کبھی کام کو میرے نبی نے 1400 سال قبل پہلے آ کے ختم کر دیا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا تھا جب قیامت ہوگی نا تو میری امت کے لوگ وہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کے اندر چلے جائیں گے، زمانہ جاہلیت کے کام پھر کرنے شروع کر دیں گے۔ جس کبھی رسم کو میرے نبی نے 1400 سال قبل پہلے ختم کیا تھا، آج پھر ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات ان چیزوں سے توبہ کر لیں، عبرت پکڑ لیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، وہ جسے دے بیٹی دے، جسے دے بیٹا دے، جس کو چاہے نہ دے۔ جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو کہ بیٹی کی قدر، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ جس کے گھر میں بیٹا نہیں ہے اس سے پوچھو، جس کے گھر میں ہے ہی نہیں ہے اس سے پوچھو اولاد کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اگر اللہ دے دے تو راضی ہو جایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا خوش مبارک ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، برکت والی ہوتی ہے اولاد۔ لیکن فرمایا مبارک اس عورت کو میرے نبی نے مبارک دی، اور میں آج آپ اٹھ کر کے اس میں عورت کا کیا قصور ہے مجھے یہ بتائیں۔ کیا صرف تیری اس بیوی نے اس کو بچی پیدا کی یا بیٹا پیدا کی یا اس کے پیٹ میں عورت نہیں ہے؟ بنانے والا تو دینے والا اللہ ہے نا، تو اس کو کیوں قصوروار ٹھہراتا ہے؟ یہ تو اس کی دین ہے جس کو عطا کر دی۔ اس لیے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں کو عزت دیجیے۔ بیٹیاں آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر آتی ہیں، خوشیاں بانٹتی ہیں۔ آج اگر تم بیٹی سے نفرت کرتا ہے تو تجھے لانے والی بھی عورت ہے دنیا میں، جس سے تو بیٹی مانگتا ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے نا۔ اگر تجھے عورت سے اتنی نفرت ہے تو پھر کہنا مجھے ماں تو نے پیدا کیوں کیا ہے، بیوی کو بھی کہنا تو میری بیوی کیوں بن کے یہ۔ اس لیے حضرات ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے اندر چلے گئے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جس ظالم نے اپنی اس 5 دن کی بچی کے ساتھ، 7 دن کی بچی کے ساتھ اتنا صفاقانہ سلوک کیا ہے، ہم حکومت وقت سے، وقت کے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دے کر آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مولا کائنات ہمیں عورت کے مقام کو، عورت کی شان اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔